family practice, urgent care, weight loss, women's health, all insurances accepted. Visit MustafaClinic.com or call New Jersey Clinic at 973-200-2430 or New York Clinic in Queens 718-424-5363. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا خوشیاں ہیں اور کیا لوگوں کا ملاپ ہے اور بچوں کی آوازیں، اور بہرحال ہمارے مقامی جو لیڈرز ہیں، جو سیاستدان، ان کا آنا ایک بڑی اچھی بات ہے۔ کمیونٹی کو اس طرح ملنا چاہیے، آپس میں لوگوں کو ملنا چاہیے، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ بہت خوب، آئیے چلتے ہیں ہم ڈاکٹر غلام مشتبہ صاحب کے۔ ڈاکٹر غلام مشتبہ، السلام علیکم وکیل انصاری صاحب، اور السلام علیکم تمام ناظرین اکرام۔ یقیناً عید کا موقع ابھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، اسی ہفتے کی بات ہے کہ ہم نے عید سیلیبریشنز کی۔ امریکہ کے مختلف شہروں کے اندر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے عید منایا اور اپنے تہوار کا لوہا اپنی دوسری کمیونٹیز کے اندر بھی منوایا۔ اور یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ صدر ٹرمپ نے افطار ڈنر پارٹی وائٹ ہاؤس میں کی اور مسلمانوں کی سیاست کے اندر کردار پر روشنی ڈالی اور اس کو تسلیم کیا۔ یقیناً مسلمان اس ملک میں ایک بڑی آبادی ہیں اور ایک بہت ہی وائبرنٹ اور گروئنگ سیگمنٹ آف دی سوسائٹی ہیں۔ صدر ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں ڈیئر بورن کے میئر اور ایک دوسرے شہر کے مشیگن کے میئر کی بڑی تعریف کی کہ انہوں نے صدر ٹرمپ کو جتانے میں بڑا کردار ادا کیا، اور اس کی اپریسیشن میں انہوں نے دونوں میئرز کو فارن سروس میں ایمبیسڈر بنایا اور اس کا اعلان کیا۔ ایک کو ایمبیسڈر کویت کا بنایا، امریکن ایمبیسڈر ٹو کویت، اور دوسرے کو امریکن ایمبیسڈر ٹو ٹونیزیا بنایا۔ یقیناً یہ مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا دن تھا، بڑا اچھا مہینہ تھا، اور یہ ریکگنیشن پورے امریکہ کے اندر مختلف مکتب فکر اور مذاہب کے لوگوں نے افطار ڈنر کو انجوائے کیا اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یقیناً اسلام امریکہ میں پھیلنے والا سب سے بڑا مذہب ہے اور لوگ اسلام کی طرف جوخ در جوخ آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہی تھا جب آخری کتاب قرآن کریم دنیا پر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اور غار حرا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ قرآن کریم ایک ایسی مکمل کتاب و ضابط حیات ہے جس کے لیے امریکہ کی سپریم کورٹ نے 1930 کے مڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ون آف دی بگیسٹ لا گیورز ان ہیومن ہسٹری واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بات آج بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ پہ انسکرائبڈ ہے۔ اور مزید تاریخ کے پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں تو 1977 میں، اور جب امریکہ کی آزادی ہوئی تو سب سے پہلا ملک جس نے امریکہ کو تسلیم کیا وہ بھی ایک مسلمان ملک تھا جس کا نام مراکش تھا۔ اور اگر تاریخ کو مزید آپ جا کر دیکھیں تو سیمیٹری جو آرلنگٹن کی ہے واشنگٹن کے اندر، اس کے اندر آپ کو وہ سولجرز ملیں گے جنہوں نے امریکہ کی آزادی کے لیے سب کے ساتھ مل کر امریکہ کی آزادی کی جنگ کی تھی، اور ان میں بڑے بڑے مسلمان نام موجود ہیں۔ اور اسی تاریخ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جو سلیوز امریکہ میں آئے تھے، جو سیاہ فام مسلمان یہاں آئے تھے، 10% ایسے لوگ ہیں جو مسلمان ہیریٹیج کو رکھتے ہیں اور امریکہ کو بنانے میں، امریکہ کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹس جو مسلمان امریکہ آتے رہے ویتنام وار کے بعد، ان میں بڑی تعداد ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کی تھی، اور ایک ایسا وقت بھی نیو یارک میں تھا جب ہر تیسری فارمیسی کو ایک پاکستانی فارماسسٹ اون کرتا تھا۔ یہ بات 1980s اور ارلی 80s کی ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنے کردار سے اور اپنے بیہیویئر سے لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دینی چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو سامنے رکھنا چاہیے جس کا مطلب حقانیت و صداقت، تعظیم و تکریم، عزت و احترام، رحم و کرم، عفو و درگزر تھا۔ اور یہی وہ پرنسپلز ہیں زندگی کے
جو مسلمانوں کو آگے لیتے چلے جائیں گے۔ اسلام کبھی تلوار کی نوک پر نہیں پھیلا، اسلام امن اور آتشی کا مذہب ہے۔ ملیشیا آج مسلمان نہیں ہوتا اگر تلوار نکالا جاتا۔ انڈونیشیا بغیر تلوار کے، بغیر کسی خون خرابے کے مسلمان ہوا، لیکن یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوڈیزم، کرسچینٹی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ایک تسلسل ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی ان باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی بات پہ قائم ہیں کہ یہ تسلسل اسلام کا تسلسل ہے، اور ہم اسی ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں جس پہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا، جس پہ موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا، جس پہ عیسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا۔ چنانچہ اس نوٹ کے ساتھ آئندہ سیگمنٹ کے لیے میں آپ سے اجازت لوں گا جب ہم فارن پالیسی پہ بحث کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب،